السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ ملک NK نیوز سے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی اہم انکشافات ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں بہت سے لوگوں نے کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے۔ کیسے اس کے ذریعے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا اور اب تک کتنا نقصان ہو چکا ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس بارے میں سب کچھ بتائیں گے۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA نے کرپٹو کرنسی کے 17 بلین سے زائد روپے کے آن لائن فراڈ کا پتہ لگایا ہے اور بینانس کے مقامی نمائندے کو 10 جنوری کو ذاتی طور پر پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ فراڈ کی تفصیلات بتاتے ہوئے FIA سائبر کرائم ونگ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر عمران ریاض کو بتایا کہ آن لائن فراڈ میں ملوث افراد نے کرپٹو کرنسی کے ذریعے رقم بیرون ملک منتقل کی۔ انہوں نے کہا، ہم نے 9 آن لائن اپلیکیشنز کے ذریعے اربوں روپے کے فراڈ کے بارے میں شکایات موصول ہونے کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا۔ لوگوں نے دھوکہ دہی کی درخواستوں میں $100 سے $80,000 کے درمیان سرمایہ کاری کی۔ FIA اہلکار نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ ایپس تیار کیں وہ کرپٹو کرنسی سے منسلک تھے۔ کرپٹو کرنسی کے ساتھ فراڈ سے منسلک تمام افراد کی تفصیلات طلب کی ہیں اور ان کے کرپٹو اکاؤنٹس کو معطل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ FIA کے اہلکار نے مزید بتایا، کرپٹو کرنسی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت میں استعمال ہو رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کچھ موبائل اپلیکیشن پاکستانیوں کو ورچوئل کرنسی میں سرمایہ کاری کی پیشکش کر رہی تھیں۔ بٹ کوائن اور اسی طرح کی دیگر کرپٹو کرنسیوں کی خرید و فروخت کے لیے معروف ورچوئل پلیٹ فارم موجود ہیں، تاہم یہ درخواستیں اچانک غائب ہو گئیں اور پاکستانیوں کی طرف سے کی گئی تقریباً 17 ارب روپے کی سرمایہ کاری ضائع ہو گئی۔ حکام کا کہنا تھا کہ فراڈ کے لیے یہ انوکھا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ جن افراد نے اپلیکیشن لانچ کی، ان کا کرپٹو ایکسچینج سے تعلق تھا۔ FIA نے بینانس کے مقامی نمائندے حمزہ جان کو نوٹس جاری کیا۔ انکوائری کے دوران پتہ چلا کہ مختلف اپلیکیشنز کے دھوکہ دہی والے اکاؤنٹ جیسے کہ HFC، MCX، OKI MINI، BX66 OG اور اس سے بھی کئی بہت زائد والیٹ سے منسلک تھے۔ حکام نے کہا، واضح رہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 2018 میں جاری ایک سرکولر کے ذریعے عام لوگوں کو مطلع کیا تھا کہ اس نے کسی بھی فرد یا ادارے کو ایسی مجازی کرنسیوں یا سکوں کے اجرا فروخت پر سرمایہ کاری کے لیے کوئی بھی کسی بھی قسم کی اجازت یا لائسنس نہیں دیا تھا۔ حال ہی میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری FPCCI کی جانب سے جاری ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ کرپٹو کرنسیوں میں پاکستانیوں کے $20 ملین کے اثاثے موجود ہیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR نے سرمایہ کاروں اور ان کی سرمایہ کاری کے ذرائع کی شناخت کے لیے کرپٹو کرنسیوں میں سرمایہ کاری کی تحقیقات کا آغاز بھی کیا۔ ہائی کورٹ کی سماعت کے دوران ایک درخواست گزار نے 6 اپریل 2018 کو کہا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے ڈیجیٹل کرنسی کے استعمال پر پابندی عائد کی ہے۔ ترقی پذیر ممالک کرپٹو کرنسی سے نمایاں آمدنی حاصل کر رہے ہیں اور اس سے قومی مفاد کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود عوام کو چاہیے کہ جب تک اسٹیٹ بینک کی طرف سے قانونی طور پر اس میں سرمایہ کاری کی اجازت نہ مل جائے، وہ خود سے اس میں سرمایہ کاری کرنے سے بچیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ آمنہ ملک کو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں کسی اور ہاٹ سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔